بادشاہ ہارون رشید جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اس کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ تھے جو اللہ کے ولی تھے۔ اسی وجہ سے بادشاہ ان کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کی بیوی زبیدہ بہت نیک خاتون تھے۔ بادشاہ کی بیوی زبیدہ نے اپنے محل میں 1000 نوکرانیاں رکھی تھیں جو قرآن کی حافظہ تھی، اور سب کی تلاوت قرآن کا وقت ایسا رکھا گیا تھا کہ 24 گھنٹے محل میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن جب بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے، تبھی بادشاہ نے دیکھا کہ وہی بزرگ بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ بہلول اس وقت مٹی کا گھروندہ بنا رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ بہلول نے جواب دیا کہ ریت کا گھر بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا آخر کس لیے بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ بادشاہ نے پوچھا اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا صرف 1 دینار۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ جانے کیا بول رہے ہیں اور ان کی بات پر غور نہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد زبیدہ خاتون نے بھی سلام کیا اور یہی سوالات پوچھے اور وہی جواب ملا، لہٰذا اس نیک بیوی زبیدہ نے 1 دینار دے کر کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے گا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئیں۔ رات کو جب بادشاہ سو گیا تو اس نے خواب میں جنت کے حسین منظر دیکھے، خوبصورت جھرنے، ہرے بھرے باغ اور اونچے اونچے خوشنما محل، اور ان محلوں میں ایک محل پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ذرا اندر جا کر دیکھوں تو کہ میری بیوی کا گھر کیسا ہے، لیکن جیسے ہی بادشاہ ہارون رشید اندر جانے لگا تو محل کے چوکیدار نے روک دیا۔ بادشاہ بولا کہ اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، لہٰذا مجھے اندر جانے دیجیے۔ چوکیدار نے کہا یہاں کا قانون ہے کہ جس کا محل ہے وہی داخل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ اور اتنا کہہ کر چوکیدار نے ہارون رشید کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ جاگنے پر اسے بزرگ بہلول دانا کی بات پر یقین ہو گیا اور سمجھ گیا کہ زبیدہ کے حق میں اس اللہ والے کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور خود پر افسوس کرتے ہوئے سوچا کہ کاش میں بھی اپنے لیے دعا کروا کر جنت میں گھر بنا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی افسوس میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ آج دریا کے کنارے جا کر اس ولی اللہ بہلول دانا سے دعا کروا کے اپنے لیے جنت میں ایک مکان خریدوں گا۔ جب وہ دریا کے کنارے اس بزرگ کی تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تبھی اس کی نظر بہلول دانا پر پڑی۔ وہ اسی دن کی طرح ریت سے گھروندہ بنا رہے تھے۔ قریب پہنچ کر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور پھر بادشاہ نے وہی سوال کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پھر پوچھا کس لیے؟ جواب دیا کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں محل عطا کر دے۔ بادشاہ نے کہا کہ قیمت کیا ہے؟ تب بہلول دانا نے فرمایا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ بادشاہ کے ہوش اڑ گئے اور کہا کہ کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی اور آج دنیا کی بادشاہی، ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ کل بن دیکھے کا سودا تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے، اس لیے کل کا سودا سستا تھا، اب تو تم جنت دیکھ چکے ہو، اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے پتہ چلا کہ ہم مسلمانوں کی مثال ایسی ہی ہے۔ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے مانا ہے، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت کی آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک زندہ رہیں ایمان کے ساتھ زندہ رہیں اور خاتمہ بھی ایمان پر نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔